الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، تو وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نا ایک جنازہ لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ وہ جنازے کے اندر جو بندہ تھا چارپائی کے اوپر وہ تھا زندہ، لیکن ان لوگوں نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کی نیت سے، ٹھیک ہے، اس کو ویسے مردہ بنا دیا اور اس کے اوپر چادر وغیرہ دے دی، اور کہا کہ جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جنازے کی پہلی تکبیر کہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور دوسری تکبیر جب وہ کہیں کہ اللہ اکبر، اس وقت تو انہیں اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو چادر وغیرہ دے دی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو کہا کہ حضور جنازہ پڑھائیں، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرائے اور کہا کہ واقعی جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دیں۔ آپ نے دوسری بار پوچھا جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا پڑھا دیں۔ تیسری بار پوچھا جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے پھر کرو صف سیدھی۔ جو وہ 10 12 14 لوگ تھے، ایک صف بنی، دو بنی، انہوں نے صف سیدھی کی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ اکبر، پہلی تکبیر ہو گئی۔ پیچھے وہ بڑے خوش کہ ابھی اٹھنے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اب یہ دوسری تکبیر ہے، ابھی اٹھنے لگا ہے۔ اب پیچھے بڑے خوش ہیں کہ اب امتحان لے رہے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب تیسری تکبیر پڑھی اللہ اکبر، اب وہ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اٹھ کیوں نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ 3 تکبیریں ہو گئی، چوتھی تکبیر آپ نے کہی اللہ اکبر، اب 4 تکبیریں ہو گئی۔ اب پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لے جائیں اسے۔ انہوں نے اٹھایا جلدی جلدی اور ایک نکر پہ لے کے گئے، اور نکر پہ لے جا کے اس مردے کو اس طرح ہلاتے ہیں۔ او بھائی تم اٹھتا کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا ہو تو اٹھے نا، لے کے زندہ آئے تھے۔ اب حضور نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ مردے کا پڑھایا جاتا ہے، زندے کا تو نہیں نہ پڑھایا جاتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا، وہ بندہ مر گیا۔ اب وہ سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قدموں میں گر گئے، حضور ہمیں معاف کر دے، ہم تو ویسے آپ کا امتحان لینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کو 3 بار موقع دیا کہ بھائی جنازہ پڑھا دوں جی پڑھا دیں، پڑھا دوں جی پڑھا دیں، پڑھا دوں جی پڑھا دیں، اب اس میں میرا کیا ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے ربیع الاخر، ٹھیک ہے۔ ابھی بڑی 11ویں شریف پہلے گزری ہے، ابھی 1 2 دن پہلے۔ تو میں نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، آپ اس کو سن کر اپنے دلوں اور ایمان کو تازہ کریں کہ ہمارے پیر و مرشد کیسی شخصیت تھے، کیسے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ٹھیک ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اصال ثواب ہمیں چاہیے کرتے رہیں۔ جب بھی موقع ملے کھانا وغیرہ کھائیں تو اس کے اوپر سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا اصال ثواب پیش کر دیا کرے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے سچی پکی عقیدت اور محبت جو ہے وہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔